اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے عرش کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ عرش کو اوپر اٹھاؤ۔ جب فرشتوں نے حکم پر عمل کرتے ہوئے عرش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھایا نہ جا سکا، تو رب نے حکم فرمایا کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرو اور پھر اٹھاؤ۔ تو فرشتوں نے سبحان اللہ کی تسبیح کی اور اس کے بعد اٹھانے کی کوشش کی تو عرش اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ میں روح پھونکی گئی۔ روح پھونکنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آتی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ پڑھو، تو سیدنا آدم علیہ السلام الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ فرشتوں نے تسبیح سنی تو عرض کی کہ یا اللہ، یہ اتنی پیاری تسبیح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی تسبیح پڑھ سکتے ہو۔ تو فرشتے یوں تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کی نبوت کا وقت آیا، نبوت کا دور تھا، تو آپ کی قوم واحد قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح خود بھی کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ تسبیح سنی تو عرض کی کہ یا اللہ، کیا یہ تسبیح ہم بھی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اجازت دی کہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو فرشتوں کی تسبیح یوں ہوئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا دور آیا، آپ پر اللہ نے آزمائش ڈالی، آپ سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی، اور جب چھری چلنے کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ایک دمبا نیچے کر دیا، اور چھری چلنے سے پہلے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اللہ اکبر پڑھو۔ اور جیسے ہی فرشتوں کو اس چیز کا پتہ لگا تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، کیا یہ تسبیح ہم بھی کر سکتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ تو یوں 4 ذکر کا ایک مرکب بن گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ واقعہ سارا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو بھی شامل کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یوں اللہ نے اجازت دی، 5 ذکر کا ایک مرکب بن گیا، جس کو فرشتے یوں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ والو، اس بات کو، اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد میرا یہ تھا
کہ فرشتوں پر مشکل آئی، وہ نورانی فرشتے تھے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا کی ہوئی ہے، تو جب ان پر بھی مشکل وقت آیا، پریشانی کا وقت آیا، ان سے بوجھ اٹھایا نہ گیا، تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا اور ان کو پریشانی سے نکال دیا۔ آج ہم خاکی مٹی کے بنے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانی کوئی DIG حل کرے گا، ہم پر جو پریشانی ہے وہ کوئی وزیر اعظم حل کرے گا، ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ کوئی تعویذ حل کرے گا، ہم پر جو کوئی تکلیف آتی ہے تو کوئی دنیا کا جو ذرائع ہے وہ حل کرے گا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی مضبوطی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین رکھنا، اور جس کو اللہ پر یقین ہوگا وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ کے ذکر پر بھی یقین ہوگا۔ آج مسلمان کو ڈاکٹر پر یقین ہے، ریفرنس پر یقین ہے، کسی کا کوئی واقف کار ہے بڑے عہدے پر، اس پر یقین ہے، پیسے پر یقین ہے، اور طرح طرح کی چیزیں دنیاوی ایسی ہیں جن پر انسان یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے مصیبتوں کے وقت جو چیز کام آئے گی وہ تو بتا دی ہے کہ میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو، تو انشاءاللہ جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے، جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم دوسری طرف چل پڑے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو گیا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کو پریشانیاں ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہیں۔ یہ خود کی کمائی ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو پھر ہم پر اللہ کی رحمتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اللہ والو، اس کائنات کی خوبصورتی اللہ کے ذکر سے بنی ہے۔ جیسے عرش بنا ہے نا اللہ کے ذکر سے، عرش کو اٹھایا گیا اللہ کے ذکر سے، تو اس کائنات کی خوبصورتی اللہ کے ذکر سے بنی ہے۔ کوئی کوشش کرے تو اس کی خوبصورتی کم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ذکر سے بنی ہے۔ تو آج اس کائنات کی خوبصورتی کم ہوئی پڑی ہے۔ ہر گھر میں لڑائی، ہر گاؤں میں لڑائی، ہر شہر میں لڑائی، ہر ملک میں لڑائی، آپس میں لوگ ایک دوسرے گریبان کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہم لوگ اللہ سے غافل ہیں، ہم لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی پریشانیاں، جو بھی تکلیفیں آنی تھی، ان کا ہمیں سمپل سا حل بتایا تھا کہ میری تسبیح بیان کرو، فلاں کام بھی ہو جائے گا، میری تسبیح بیان کرو، رزق بھی آنے لگے گا، میری تسبیح بیان کرو، مشکلات میں آسانی ہو جائے گی، میری تسبیح بیان کرو، اللہ اولاد کو نیک بنا دے گا، میری تسبیح بیان کرو، جو بوجھ تھلے دبے ہوئے ہو وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیونکہ اپنی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جو دنیاوی طاقت ہے، کوئی بڑا عہدہ ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، پیسے پر یقین رکھتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں بات کہاں سے آئے گی؟ شیطان کی بات سمجھ میں آئی، کیوں؟ اس کے پاس طاقت تھی، عہدہ تھا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آج انسان کا بھی یہی حال ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کو طاقت پر یقین ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، علم ہے، عزت ہے، میں سارے کام کر سکتا ہوں، میں اللہ کا ذکر نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں، بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں۔ اگر ایسا تو کر سکتا تو یہ تو اللہ کے فرمان کے خلاف ہو جاتا، لیکن تو ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے بوجھ ہلکا کرنے کی ایک ہی صورت بنائی ہے، وہ اپنا ذکر ہے، اور جس سے انسان باغا ہوا ہے۔ نوری فرشتے اتنی طاقت رکھتے ہیں
اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو انسان ہے مٹی کا بنا ہے، اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل